بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ ہر شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں پیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو، جو نہایت دیانتدار اور سچا مسلمان تھا، اسے اس کام کے لیے منتخب کیا کہ وہ ایک دوست کو اجرت پر رکھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو قبیلہ عدیہ سے اجرت پر لیا جو لوگوں کو راستہ بتایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن تک اسی غار میں رہے۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کی ساری خبریں لاتے۔ کچھ دنوں میں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی اطلاع جب ملی تو غلام 2 اونٹنیاں لے کر غار کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 2 دن اور 2 رات اس غار میں رہے اور پھر ان اونٹنیوں پر روانہ ہوئے۔ غار میں رہنے کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے بھی ڈسا تھا۔ غار میں ایک سوراخ تھا جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ وہاں ایک سانپ موجود تھا۔ جب اس کو راستہ نہ ملا تو سانپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈسنے لگا۔ سانپ کا زہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پھیلنے لگا۔ شدید درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ جب آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے تو آنکھ کھل گئی۔ فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، حضور، سانپ نے ڈس لیا ہے جس کا درد بے قرار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور جس جگہ سانپ نے کاٹا اسی جگہ اپنا لعاب دہن لگایا، جس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا درد کم ہونے لگا۔ غار میں قیام کے دوران قریش کے کچھ مسلح لوگ غار کے پاس پہنچ گئے۔ غار کے پاس ایک چرواہا گھوم رہا تھا۔ انہوں نے چرواہے سے پوچھا، پر اس نے جواب دیا کہ شاید وہ اس غار میں ہوں، لیکن میں نے کسی کو اس غار میں نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں سن لیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئے اور اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں قریش کے نوجوان غار کے قریب آ پہنچے، لیکن غار میں دیکھے بغیر واپس چلے گئے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اندر کیوں نہیں جھانکا؟ تو کہنے لگے، ہم کیسے جھانکتے؟ غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا بنا رکھا ہے اور وہاں جنگلی کبوتروں کا گھر بھی بنا ہے۔ ان علامات سے ہم نے سمجھا کہ یہاں کوئی نہیں آیا ہے، لہٰذا ہم واپس چلے آئے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکون بڑھتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اور دعا میں مشغول رہے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوف سے اس قدر نڈھال تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے کان میں آہستہ سے فرمایا، اے ابو بکر، اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ تعالی ہمارا نگران ہے۔ قریش کے لوگ چونکہ واپس لوٹ چکے تھے، اس لیے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لوٹنے کی آہٹ سنی تو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں الحمدللہ اور اللہ اکبر پکارا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔